پیارے بچوں، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عقل مند بڑھیا۔ بہرام کے ابو تھانے دار تھے۔ ایک دفعہ ان کا تبادلہ شہر سے دور ایک پہاڑی گاؤں میں ہو گیا۔ بہرام بھی اپنے امی ابو کے ساتھ اس گاؤں میں رہنے لگا۔ ان کا گھر گاؤں سے ہٹ کر تھا۔ اطراف میں پہاڑیاں اور جنگل تھے جن میں ریچھ بہت تھے۔ گاؤں والے ان سے تنگ رہتے تھے کیونکہ ان کے کھیت اور باغ اجاڑ دیا کرتے تھے۔ گاؤں میں اونچے اونچے درخت بھی تھے جن میں شہد کے چھتے لگے تھے۔ ان چھتوں کو ریچھوں سے بچانے کے لیے گاؤں والوں نے درخت میں رسیاں باندھی تھیں جن میں موٹی موٹی لکڑیاں بندھی تھیں۔ ہوا چلتی تو یہ لکڑیاں جھولنے لگتی۔ اس طرح ریچھ درختوں سے دور رہتے۔ ایک رات ایک ریچھنی اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ گاؤں میں گھسی۔ وہ بہرام کے گھر کے قریب کے درخت پر چڑھنا چاہتی تھی کہ اتنے میں اس کا بچہ رسی میں بندھے لکڑی کے ٹکڑے سے کھیلنے لگا۔ لکڑی کچھ اس طرح جھولی کہ بچے کے سر پر زور سے آ کے لگی۔ ریچھ کا بچہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ ماں رات بھر اسے جگانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن صبح جب چہل پہل ہونے لگی اور بچہ نہ جاگا تو ماں جنگل میں چلی گئی۔ بہرام کے ابو ریچھ کے اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ اسے الاؤ کے پاس لٹایا تو آگ کی گرمی پا کر وہ ہوش میں آ گیا۔ بہرام کے ابو اسے جنگل میں چھڑوانا چاہتے تھے لیکن بہرام کی ضد سے مجبور ہو گئے۔ ریچھ کا بچہ بہرام اور گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ہو گیا۔ ایک دن یہ ریچھ، جسے سب کالو کہتے تھے، جنگل میں ایسا گیا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا۔ بہرام اور گاؤں کے سب بچے بہت افسوس میں تھے۔ پھر بہرام کے ابو کا تبادلہ ہو گیا۔ بہرام نے گاؤں کی اس بڑھیا سے، جو کالو کے لیے تربوز خربوز پھل لاتی تھی، کہا کہ اگر کالو کبھی آئے تو اسے ضرور کچھ کھلائے اور اس کا خیال رکھے۔ اتفاق سے نئے تھانے دار بھی اسی گھر میں اترے جس میں بہرام کے ابو رہتے تھے۔ ان کا بس ایک ہی ننھا منھا سا بچہ تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک ریچھ گھر میں گھس آیا۔ تھانے دارنی اسے دیکھ کر ڈر گئی اور لگی چیخنے۔ تھانے دار فوراً لکڑی لے کر دوڑے اور انہوں نے ریچھ کی پیٹھ پر خوب ڈنڈے رسید کیے۔ ریچھ وہاں سے بھاگ گیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ تھانے دارنی نے بچے کو دھوپ میں چارپائی پر سلا دیا تھا اور باورچی خانے میں مصروف تھی۔ باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ اتنے میں پھر وہی ریچھ اندر داخل ہو گیا اور اس نے چپکے سے بچے کو گود میں اٹھایا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ تھانے دارنی صحن میں آئی تو بچے کو غائب پا کر رونے اور چلانے لگی۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ زمین پر ریچھ کے پاؤں کے نشان تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ ریچھ ہی بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ لوگ چاروں طرف پھیل گئے۔ اتنے میں کسی نے خبر دی کہ ایک ریچھ بچے کو لے کر ٹیلے پر بیٹھا ہے۔ تھانے دار سپاہیوں کو لے کر ٹیلے کے پاس پہنچ گئے اور سب ریچھ کو گولی مارنے کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑھیا ایک ٹوکری سر پر لیے گاؤں سے آئی۔ اس نے سب سے کہا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، وہ بچے کو ریچھ سے حاصل کر لے گی۔ آخر لوگ اس کی بات مان گئے اور ادھر ادھر چھپ گئے۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ایک چٹان پر وہ ٹوکری رکھ دی۔ ریچھ بچے کو لے کر نیچے آ گیا، اسے زمین پر لٹایا اور خود ٹوکری میں رکھے پھل کھانے لگا۔ پھل کھا کر وہ بڑھیا کے قریب آیا۔ بڑھیا نے اسے خوب پیار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ریچھ جنگل میں چلا گیا۔ تھانے دار اور گاؤں والے بڑھیا کے پاس آئے اور اس کی گود سے بچے کو اٹھا لیا۔ تھانے دار نے بڑھیا کی عقل مندی کی تعریف کی اور سب اسے جلوس کی شکل میں گاؤں میں لے آئے۔ بڑھیا جب تک زندہ رہی، کالو گاؤں آتا رہا۔